نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں کا بیان۔ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غذاؤں پر غور کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معقولات کے بارے میں تحقیق کی، اسے معلوم ہو گیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور مچھلی کبھی ایک ساتھ استعمال نہیں کی، اور نہ دودھ کے ساتھ ترشی استعمال کی۔ نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دو گرم غذاؤں کو ساتھ ساتھ لیا، نہ دو ٹھنڈی غذاؤں کو ایک ساتھ کھایا، اور نہ غلیظ دار چیزوں کو اکٹھا کیا، نہ دو قابض چیزیں ایک ساتھ تناول فرمائیں، نہ دو مسہل غذاؤں کو اور نہ دو غلیظ غذاؤں کو یکجا کیا، نہ دو نرم کرنے والی غذاؤں کو لیا اور نہ ہی دو ایسی غذاؤں کو ہمراہ لیا جو کسی ایک خلط میں تبدیل ہو جائیں، نہ دو متضاد چیزوں کو جیسے ایک قبض اور دوسری مسل کو یکجا استعمال فرمایا، نہ زود ہضم اور دیر ہضم غذا ایک ساتھ کھائی، اور نہ بھنی ہوئی اور پکائی ہوئی چیزوں کو اور نہ تازہ اور خشک غذا کو ساتھ ساتھ استعمال فرمایا۔ اسی طرح نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ اور انڈا، گوشت اور دودھ ایک ساتھ تناول فرمایا، اور یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ بہت زیادہ گرم کھانا بھی نہ کھاتے اور نہ کوئی باسی چیز دوسرے دن گرم کر کے کھاتے۔ اسی طرح آپ ایسا کھانا بھی نہ کھاتے جس میں سڑاند آ گئی ہو اور یا وہ نمکین ہو گیا ہو، جیسے سالن یا سڑا سرکہ یا سرکہ کی طرح سڑا ہوا نمکین گوشت۔ اس طرح کی تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی استعمال نہ فرماتے، اس لیے کہ یہ ساری چیزیں نقصان دہ، صحت کو برباد کرنے والی اور بے اعتدالی پیدا کرنے والی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض غذاؤں کو دوسری غذاؤں کے ذریعے درست کر لیتے تھے۔ اگر آپ کی کوئی صورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھ میں آتی چلاتا، آپ ایک کھانے کی حرارت کو دوسرے کی برودت، ایک غذا کی خشکی کو دوسرے کی تری سے درست فرما لیتے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو تر کھجور کے ساتھ کبھی کھاتے اور کبھی چھہارے کو گھی کے ہمراہ استعمال فرماتے۔ اسی کھانے کو عرب میں حیض کہا جاتا ہے، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھگوئے ہوئے چھہارے کا شربت نوش فرماتے تھے، جس سے سخت غذاؤں کے کم وس کو لطیف بنانے میں مدد ملتی ہے۔ شام کے کھانے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرماتے، خواہ ایک مشت چھہارا ہی کیوں نہ ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شام کے وقت کا کھانا چھوڑ دینا بڑھاپے کو دعوت دینا ہے۔ ترمذی نے اپنی جامعہ میں اور ابن ماجہ نے اپنی سنن میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ ابو نعیم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا کر فوراً سونے سے منع فرماتے تھے، اور فرماتے تھے کہ اس سے دل کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اسی وجہ سے اتباع نے اپنے وصیت ناموں میں تحریر کیا ہے کہ جو افزان صحت کا خواہاں ہو، اسے چاہیے کہ وہ کھانے کے بعد چند قدم پیدل گو کہ 100 ہی قدم پیدل چلے کیوں نہ چلے، اور کھانے کے بعد فوراً نہ سوئے، اس لیے کہ یہ چیز بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اور مسلمان اتباع نے لکھا ہے کہ شام کے کھانے کے بعد چند رکعت نماز ادا کر لے تاکہ غذا کر معدہ تک پہنچ جائے اور بآسانی ہضم ہو جائے۔ اسی طرح غذا اچھی طرح ہضم ہو جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت یہ نہیں کہ کھانا کھانے کے بعد پانی پی لے کہ اس سے کھانا فاسد ہو جاتا ہے، بالخصوص جب کہ وہ پانی بہت زیادہ گرم یا زیادہ ٹھنڈا ہو تو بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ کسی شاعر نے خوب کہا ہے کہ گرم و سرد کھانے کے وقت اور حمام میں داخل ہونے کے وقت پانی سے پرہیز کرو۔ اگر تم نے اس سے صحیح معنوں میں پرہیز کر لیا تو جب تک تم زندہ رہو گے بیماری کا کوئی خطرہ نہیں۔ اسی طرح ورزش، تھکن اور جماع کے فوراً بعد پانی کا استعمال کرنا اچھا نہیں۔ اسی طرح کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد اور پھل کے استعمال کے بعد بھی پانی استعمال نہ کرنا چاہیے۔ اگرچہ پانی پینے کی ترتیب میں بعض کم تر درجہ اور بعض بہت زیادہ سہولت کی حامل ہو، اور جماع کے بعد
اور سو کر بیدار ہونے کے بعد پانی پینا حفظان صحت کے اصول کے بالکل منافی ہے، اس لیے کہ دوا الگ الگ ہوتے ہیں۔